بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعے کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف نیکیوں کی ہی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اس مبارک دن میں بھی جو لوگ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس دن بھی اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، تو پھر اور کس دن کروائیں گے؟ آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح صرف نیکیوں کی نہیں، صرف ثواب کی نہیں، بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آج جمعے کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، آج جمعے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ناظرین کرام، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیر فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، آج جمعے کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کر لو۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے پیسے کماتا ہے۔ آج جمعے کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، کیونکہ یہ جمعے کے دن کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اب اس کی دلیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوش تھا کہ اس رات، اس دن ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوتا، تاکہ پوری دنیا میں خوشیاں منائی جائیں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر غمزدہ نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کی برکات ہر کوئی جانتا ہے، اور پھر جمعے کے دن کی برکات، سبحان اللہ، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ، اس دن کا ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس دن کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس دن میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا ناظرین بڑا ہی خوش نصیب ہے۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جمعے کے دن آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھنا اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ضد کر کے مانگنا۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج یہ تسبیح آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ خیر و برکت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو کوئی ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ ناظرین اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج جمعے کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ناظرین آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان، خوبصورت اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ناظرین یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے نیت کر لیں، کوئی پیسہ دولت رزق چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لے، جو مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں، الغرض جس کے جو بھی مسائل ہیں اس مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ، ہر انسان کی پریشانی اور حاجت الگ ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بھائی بہن اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار جن کو
خود نہیں پتہ کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی، نوکریاں نہیں کرنی پڑتی، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے اور اللہ اسے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون، برکت اور پیسہ آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو۔ اس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ناظرین، آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی، اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رہے کہ اس مکمل عمل، اس مکمل وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ناظرین آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔
یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، ناظرین پھر دل کھول کر مانگیں، ضد کر کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ناظرین آخر میں ایک خوبصورت دعا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دعا میں اپنی شرکت یقینی ضرور بنائیے گا، اور ہو سکے تو آخر میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ ہم سب کی آمین سے ہماری دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ سکیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ ہماری دعا قبول فرما اور ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔